अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाउ में हूँ अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों और दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ एक पर था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, जिसे खामखा खबर बनाई हुई थी आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन की। बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे, हालांकि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बार आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन आ गया और पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अब होंगे सैयद आसिम मुनीर साहब। और इसमें बड़ी कहानी ये हुई, आज के जियो न्यूज़ ने खबर चला दी, एजाज सैयद साहब ने पेपर दे दिया और जैसे ही पेपर ख़त्म किया तो फौरी तौर पर तरदीद आ गई इसकी कि जनाब नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अतारड़ और वज़ीर कानून साहब ने, और उन्होंने कहा जी आने वाला है और जल्द आ जाएगा, आप लोगों को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। बिलाखिर वो आना ही था और आ ही गया। और खामखा उसको इतना हाई क्रिएट पीटीआई वालों ने कर दी। पीटीआई की खबर भी देता हूँ आपको, और ख़बर ये भी देता हूँ आपको कि 16 दिसंबर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट गर्दिश कर रही है। अच्छा, बानी मुत्तहदा के हवाले से खबर देता हूँ मैं आपको कि उसमें 16 दिसंबर की खबर वो नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने कारकुनान को तैयार रहने का कह दिया है। किस लिए तैयार रहने का कहा है बानी मुत्तहदा ने, ये बड़ी अहम खबर है, सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मैं बता रहा था, सोशल मीडिया पर खबर है कि 16 दिसंबर 2025 की बात हो रही है कि मुत्तहदा कौम पाकिस्तान क़यादती मरकज़ बहादराबाद पर लापता फैमिलीज़ जो हैं वो एहतजाज करेंगी, और नीचे एक शख्सियत का नाम लिखा हुआ है कि उनका नंबर लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि जनाब इनसे रब्ता कीजिए, और जो लोग मिसिंग पर्सनस हैं उस हवाले से गालिबन वो एहतजाज करना चाह रहे हैं। इसके अलावा आजकल चूँकि MQM की जानिब से बहुत ज़्यादा आपसी इख्तलाफात की खबरें रोज़ाना ज़ेर गर्दिश रहती हैं कि जब जलसा हुआ तो कौन आ गया, कौन नहीं आया, जिसके इलाके में जलसा था वहाँ का MNA MP कहाँ थे, फलां 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 फलां। हैदराबाद जी साहब बहुत एक्टिव हैं आजकल, वो क्यों हैं? आमिर खान भी क्या वापस आ रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं पार्टी में। वसीम अख्तर साहब कह चुके हैं कि उनको नहीं छोड़ा मैंने, लेकिन वो कहते हैं कि साल हाँ साल गुजर चुके हैं, मैं हैदराबाद गया भी नहीं। तो ये सारी वो चीज़ें जो आहिस्ता 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 सामने आ रही हैं। फिर एक इंटरव्यू दिया एजाज सैयद को रऊफ सिद्दीकी साहब ने, मुत्तहदा कौम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा है वो, और हमेशा क़यादत के, वो अल्ताफ़ हुसैन हो या मौजूदा क़यादत हो, बड़े करीब रहे और बहुत सारी चीज़ें जानते हैं बिहाइंड द कर्टन। और जब बोलते हैं तो फिर वो बहुत सारी बातें बयान करते हैं, ब्लंट बोलते हैं। तो उन्होंने जहाँ बानी मुत्तहदा के माफ़ी की बात की, तो उसके बाद वो बड़े ख़बरों में रहे और उनका इंटरव्यू बड़ा वो वायरल हुआ और लाखों की तादाद में लोगों ने देखा भी रऊफ सिद्दीकी साहब की बातों की। और कुछ बातें उन्होंने, कुछ क्या मैं समझता हूँ उस व्लॉग में 90% बातें वो थी जो आम पब्लिक को या पाकिस्तान में रहने वाले दीगर लोगों को शायद इल्म नहीं था कि कहाँ कहाँ क्या होता रहा, बिहाइंड द कर्टन क्या चीज़ें हुआ करती। हमारे सामने तो सिंपल सी बात आ जाती है ना कि रजा के बाद नया आर्मी चीफ असलम बेग साहब जो है ना अपनी टर्म पूरी की चले गए, ऐसा नहीं होता ना। फिर काकर साहब आए या नासिर नवाज इंजुआ साहब थे या मुशर्रफ आए, क्या कुछ बिहाइंड द कर्टन होता रहा, क्या क्या किरदार रहा इनके उनका और उनके बानी का। बार इस पर मैं आता हूँ, और चलिए बानी खबर की बात चली रही थी तो उन दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक खबर तो जंग अखबार ने भी लगाई MQM इंटरनेशनल की, वो MQM इंटरनेशनल लिखते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जी तो MQM इंटरनेशनल है, यानी बानी मुत्तहदा की जो जमात है, अल्ताफ़ हुसैन की बात कर रहे हैं हम, तो उन्होंने सिंध शहरी सूबे की हिमायत का ऐलान किया है। और इससे पहले भी इस तरह की बातें उनकी जानिब से आती रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जैसे रज़ा हारून भाई या दीगर लोग जो हैं बैठकर बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जनाब कभी भी सूबे की हिमायत बात नहीं की गई, बाज़ाब्ता मुतालबा नहीं किया गया, जिसका हैदर अब्बास रिजवी और दीगर लोगों ने भी जवाब दिया। अब ये देख लीजिए कि लंदन की जानिब से जवाब आ गया है। वो कहते हैं कि जी सिंध शहरी सूबे की हम हिमायत करते हैं, और उसकी वजह वो कहते हैं कि जी देख लीजिए सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17 साल से सिंध पर मुसल्लत है। इसकी जो मेयर भी हैं, बल्दियाती हुकूमत ने कराची को तबाह कर दिया है, शहर ये में सड़कें नहीं हैं, सर्विस का निज़ाम तबाह हाल है, पूरा सिस्टम ही बर्बाद हो चुका। सिर्फ महाजिर ही नहीं बल्कि पंजाबी पख्तून सराइकी बलोच भी सिंध में एक और सूबा बनाने और इंतज़ामी यूनिट के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं। हम इन मुतालबात की हिमायत करते हैं। ये तो है उनकी पार्टी की जानिब से बानी मुत्तहदा की, आप बता दिया मैंने। अब वो जो कारकुनान को तैयार रहने का उन्होंने कहा है और कहाँ बुलाया है, किस दिन बुलाया है, ये है हम ये बताता हूँ मैं आपको। इससे पहले जो बात हो रही थी इनकी क्रेडिबिलिटी कह लीजिए, MQM का जो दौर था, तूती बोलता था, बहुत सारे लोग नहीं मानते, ना माने, लेकिन फैसल वावडा साहब की खबर में दूँ आपको। फैसल वावडा साहब गुज़िश्ता रोज़ एक प्रोग्राम में थे ARY के, और वहाँ PTI के हवाले से उन्होंने कहा कि इनकी ऐसी की तैसी होने वाली है
اور ملاقاتیں بند ہو جائیں گی، اب دیکھیے گا یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں اور فلاں 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 فلاں۔ فیصل باوڑا کے بارے میں بھی اس قسم کی لینگویج پی ٹی آئی نے یوز کی ہے، تو فیصل باوڑا اس کا جواب دے رہے تھے، تو انہوں نے جواب میں جہاں بہت ساری چیزیں مینشن کی وہاں بانی متحدہ الطاف حسین کا ذکر بھی ہوا۔ وہ کیا تھا میں بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا جی دیکھیے یہ پی ٹی آئی تو کچھ چیز ہی نہیں ہے۔ الطاف حسین کی ایم کیو ایم جب تھی تو بڑے روب دبدبے والی تھی اور بڑا ٹیکا تھا ان کا، بڑا جلال تھا کراچی میں ان کا، تو یہ تو ان کے سامنے للو پنجو کیا ہے، ان کے سامنے تو یہ مچھر ہے پی ٹی آئی والے۔ انہوں نے کہا جی ایم کیو ایم جو تھی بانی متحدہ کے دور میں اس کا بڑا روب دبدبا تھا، جلال تھا اور بڑا ٹیکا تھا، اور ان کے سامنے تو یہ جو والی جو پی ٹی آئی اور یہ دبکیاں اور بھرم بازیاں جو کر رہے ہیں تو مچھر ہے ان کے سامنے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان کو مارنے کے لیے یعنی مچھروں کو مارنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ توپ تو نہیں چاہیے نا ہم توپ لائیں گے۔ تو جب وہ ایم کیو ایم جس کا بڑا عروج تھا، دبدبا تھا، روب تھا، اس کو سائڈ لائن کر دیا تو یہ کس کھیت کی مولی ہے، یہ 3 میں ہے نہ 13 میں، یہ کہا فیصل باوڑا صاحب نے۔ اب میں جو بات کر رہا تھا آپ سے وہ خبر میں دے دوں کہ کن لوگوں کو کیوں انہوں نے کہہ دیا کہ تیاری کر لیں، وہ خبر میں دے دیتا ہوں آپ کو۔ اور یہ خبر جو ہے اس پر پروگرام بھی کیا ہمارے دوست ہیں سینئر صحافی صابر بھائی، تو بانی متحدہ اور نے کہا کہ دوست وہ اوورسیز جو لوگ رہتے ہیں، پاکستان سے باہر جو لوگ رہتے ہیں، ظاہر اس میں اردو بولنے والے بھی ہوں گے، ان کے کارکنان بھی ہوں گے، اس میں ان کے چاہنے والے بھی ہوں گے، اس میں ووٹر صرف نہیں سپورٹرز بھی ہوں گے۔ اچھا، ان کو کہتے ہیں کہ جی مستقبل قریب میں پاکستان جانے کی وہ تیاری رکھیں یا تیاری کر لیں، مستقبل قریب میں ان کو پاکستان جانا پڑے گا۔ پھر وہ جو پاکستان میں رہنے والے ان کو کہا، انہوں نے پاکستان میں رہنے والوں کو بھی انہوں نے کہا کہ جی میں کہتا ہوں کہ جلد مرکز کی طرف آئیں، وہ بھی جلد مرکز کی طرف آئیں، اور آئین اور قانون کے تحت جب اس دن میں کہوں، جس مقام پر میں کہوں کہ یہ فلاں جگہ آ جاؤ، فلاں دن آ جاؤ، فلاں مہینے میں آ جاؤ، تو آپ لوگ جمع ہو جائیے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں رابطہ کمیٹی والوں کو بھی کہتا ہوں کہ ایک جنرل ورکر اجلاس بلا لیں تاکہ میں ان سب سے خطاب کر کے صورتحال سے ان کو آگاہ کر سکوں کہ پاکستان میں، پاکستان کے باہر اس وقت کیا صورتحال ہے، کیا کیا تبدیلیاں مسلسل آتی چلی آ رہی ہیں۔ اور اس کا اشارہ میں نے اس سال کے یعنی 2025 کے شروع میں دیا تھا کہ اس سال میں کیا کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آگے کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی، تو اس لیے جنرل ورکر اجلاس بلائیں تاکہ میں بتا سکوں کیا کیا کچھ تبدیل ہونے والا ہے، کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اور جانے پاکستان میں جو رہتے ہیں وہ مرکز کی طرف جانے کی تیاری رکھیں۔ جس دن میں جس جگہ میں کہوں آپ پہنچ جائیے گا، اور جو ملک سے باہر ہیں ان کو بھی تیاری کا انہوں نے کہہ دیا۔ اب دیکھتے ہیں کس دن ان لوگوں کو اوورسیز کو کہا جاتا ہے کہ، اور یہ بھی بتایا انہوں نے کہ پاکستان میں جس طرح کے بھی حالات ہیں، سختیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ جب میں کہوں گا تو پہنچ جائیے گا۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، اور جن لوگوں کو مخاطب کیا ہے وہ کیا سوچتے ہیں، وہ ان کا حکم سنتے ہی آ جائیں گے، نہیں آئیں گے، پھر حالات کیسے ہیں۔ پھر جنرل ورکر جو اہم چیز جو ہے کہ جنرل ورکر اجلاس جو ہوگا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بہت ساری چیزیں ان کو بتاؤں گا، تو وہ بڑا اہم ہوگا کہ اس میں دیکھیں کیا آگاہی وہ دیتے ہیں اپنے لوگوں کو۔ اور چونکہ تیار رہنے کا کہا ہے اپنے لوگوں کو انہوں نے، تو اب دیکھتے ہیں کہ تیاری سے مراد کیا ہے، کیونکہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے ہم سب کے سامنے، ایم کیو پاکستان میں اختلافات بھی ہمارے سامنے ہیں، گروپ بندیاں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ آفاق احمد صاحب کی جو جماعت ہے یعنی کہ مہاجر قومی مومنٹ حقیقی، اس کی بھی سرگرمیاں ہمارے سامنے، کراچی میں آہستہ 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 ان کی سرگرمیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ کارکنان کو اپنے ساتھ جوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ایم کیو پاکستان جو ہے وہ اپنے کارکنان میں سمجھتا ہوں، ہمیں لگتا ہے اس شہر میں رہتے ہوئے اس طرح کی سیاست ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ایک پاپولر قیادت کی جو ضرورت ہے، جس کے نام پر لوگ اکٹھے ہو جائیں، وہ شدید تر قیادت کا خلا کہہ لیجئے یا ایک لیڈر کا خلا تو موجود ہے کراچی میں۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے جی کیونکہ کوئی ان کے لیے آواز اٹھانے، ابھی یہ واقعہ ہوا ہے بچے کا، اسی 24 گھنٹے کے بعد ایک اور واقعہ ہو گیا، آج ڈمپر نے کچل دیا، کوئی پوچھ کون رہا ہے، کون پوچھتا ہے؟ کوئی خبر چل جائے میڈیا پہ تو ٹھیک ہے، اور تھوڑے جس میں نے کہا تھا نا، ہم ایک ثانیہ ہوتا ہے دوسرے کا ہم انتظار شروع کر دیتے ہیں، چند لمحے، چند منٹ یا چند گھنٹے وہ خبر رہتی ہے، ہم اظہار افسوس کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، وہاں سے جا کر تعزیت کرتے ہیں، اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نہیں پوچھتے بعد میں حکومت سے کہ تم نے فلاں دن یہ واقعہ ہوا تھا، کل کا یہ واقعہ ہے، پرسوں کا واقعہ کیا کیا ہے آپ نے۔
ڈمپر گردی مسلسل جاری ہے، آپ کے سامنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ٹیکس کی بھرمار ہو چکی ہے شہریوں کو، آپ کو دیکھ لیں روزگار، ابھی وزیر خزانہ نے کہا روزگار دینا حکومت کا کام نہیں، تو حکومت کا کام کم از کم روزگار دینا نہیں ہے، اول تو روزگار بھی حکومت ہی دے گی نا، لوگوں کے پاس تو پیسے نہیں، کیا کہاں سے وہ کاروبار کر لیں گے بھائی؟ اگر روزگار دینا بھی نہیں ہے، عزت نفس بحال کرنا تو حکومت کا کام ہے، وہی کر دیں، امن دینا تو حکومت کا کام ہے، وہ کر دیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب اگر ہے تو صحیح کرنا۔ کراچی میں اگر سڑک پر چلتا ہوا کوئی شخص یہ کہے کہ میں محفوظ نہیں ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا موبائل نہ چھین لے، اور چھین لیا جاتا ہے، ڈرتے ہیں لوگ کہ گھر کے باہر کھڑے ہوئے کوئی مار کے نہ چلے جائے، مارے جاتے ہیں، تو پھر بھی اگر سندھ گورنمنٹ یہ کہے کہ بہت زبردست نظام ہم چلا رہے ہیں یہاں، اس لیے تو چوتھی مرتبہ حکومت مل گئی ہمیں، تو لوگ پھر سوال تو اٹھائیں گے۔ میئر کراچی صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب کی کہا جاتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ سننے کے بعد پھر تھوڑا سا وہ پہنچے وہاں پر، معافی وافی مانگی جا کر بچے کے گھر پر اس کے دادا سے، اور بلاول صاحب بہت سی بات ہے، آپ نے اگر ڈانٹ ڈپٹ اس معاملے میں کی ہے، اگر کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن سب وزیروں کی ڈانٹ ڈپٹ کریں تاکہ وہ بہتر کام کر سکیں۔ آپ کو پہلی بار موقع ملا ہے کراچی میں، آپ کا میئر آیا ہے، جیالہ میئر آیا ہے، جیسے بھی آیا، اس کو واقعی اگر آپ ڈانٹ ڈپٹ کر کے کہیں کہ جی کام کرنا ہے، وسائل اس کو مہیا کریں اگر نہیں ہے تو، تاکہ وہ کچھ کام کر سکے، ڈیلیور کر سکے، لوگوں کی داد رسی تو ہو سکے، ورنہ پھر سال بعد دوبارہ الیکشن ہے، پھر دیکھ لیجیے گا کیا حال ہوگا۔ اگر آپ کی بیان اب تک تو اس کی کارکردگی نہیں کہ لوگ اس کو دعائیں دیں، بد دعائیں دیتا دیکھا ہے میں نے تو بزرگوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، اس کا مطلب کام نہیں ہے نا۔ یہ میں کوئی جیلسی فیل نہیں کر رہا ہوں اس بات پہ کرتے ہوئے کہ جی میں کوئی تعصب برت رہا ہوں، نہیں، میرا تعلق جب ہے ہی نہیں کسی سیاسی جماعت سے تو میں کیا حمایت کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نہیں تو ایم کیو نہیں تو پی ٹی آئی، پی ٹی آئی تو نون لیگ، نہیں بھائی، جو ہے وہ ہے۔ آج اگر ہم بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں کام ہوا ہے، جناب نعمت اللہ صاحب کے دور میں کام ہوا، تو یار کام ہوا ہے تو کہہ رہے ہیں نا، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جناب ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی ہماری ان سے کوئی دوستیاں ہیں یا ان کے ساتھ ہم کو اٹھنا بیٹھنا ہے یا سیاسی جماعتوں سے تعلقوں کے ساتھ صحافت کر رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، جو نظر آتا ہے وہ آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس شہر میں آپ کے لوگ اچھا کام کریں گے تو بتائیں گے بالکل ہم۔ تو جناب یہ وہ چیزیں ہیں، اور میں نے کہا تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں، کیا کیا خبریں ارد گرد ہمارے کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں مزید، اس پر گہری نگاہ رکھیے آپ لوگ بھی۔ اور وفاق میں بہت کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے، کراچی میں بھی انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، لیکن اپنے لیے اب ضرور آواز بلند کیا کیجیے، خدا را ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیجیے، اور یہ سکوت جو طاری ہو جاتا ہے کہ کوئی بولتا ہی نہیں کسی کے ساتھ کچھ ظلم ہو جائے، ایسا نہ کریں، اپنے لیے کم از کم زندہ قوموں کی طرح آواز بلند کیا کیجیے، تاکہ پتہ چلے آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو سب مل کر کھڑے ہو جایا کریں، تبھی مسائل حل ہوں گے، ورنہ یہ سیاسی حکومتیں جس طرح کی کارکردگی ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دی اجازت۔